السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ روم جل رہا تھا اور نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ آج کل پاکستان کے حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بڑھ رہے ہیں۔ باڑ تو ہم نے لگائی تھی، لیکن اب ظاہر ہے جب سے طالبان حکومت آئی ہے اور ٹی ٹی پی دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی سیز فائر ختم کر دیا پاکستان کے ساتھ۔ بنو کا واقعہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اس کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے، ظاہر ہے سیٹلڈ ایریا کے اندر جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگ آ گئے، اور پھر ابھی خبر آ رہی ہے کہ آئی ایس پی آر نے ایک کامیاب جو ہے ایک خوشخبری دی ہے کہ وہاں پہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ نے پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے اگر جانا ہے تو بازار میں چلے جائیں، کسی سڑک پہ چلے جائیں، کسی بندے سے پوچھ لیں، گاؤں میں چلے جائیں، کسانوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، لوگوں کا روزگار کہاں پہ ہے، لوگوں کو دیہاڑی مل رہی ہے نہیں مل رہی، مہنگائی کے کیا اثرات ہیں، ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تخت پنجاب کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو ہے وہاں پہ تحریک عدم اعتماد وہاں پہ پیش کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ گورنر پنجاب ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا ایک لیٹر لکھ دیا ہے، ایک اوپینین فارم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے، انہوں نے جو چیزیں چارج شیٹ پیش کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب جو ہے اعتماد کھو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو ظاہر ہے پنجاب کی سیاست پاکستان کا بڑا حصہ ہے۔ پنجاب کے اندر اس طرح کا اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس کے بعد پھر پورے پاکستان کی جو حالت ہوگی وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی۔ لیکن اس کے ساتھ ناظرین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کو لے کے یہ سارا کچھ شروع ناظرین آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم 23 دسمبر کو اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی۔ اس کے بعد سے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ چوہی صاحب یہ جو لیٹر لکھا ہے، پہلے اس کے حوالے سے تھوڑے سے آپ کو بتا دیں۔ بلیغ الرحمان صاحب نے جو چارج شیٹ کیا ہے محترم پرویز الہی صاحب کو، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آرٹیکل جو ہے 137 کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبریں مل رہی ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف متعدد واقعات ایسی میرے نظر سے گزرے ہیں کہ آپ کی قافلی کی اور پی ٹی آئی کی، چونکہ آپ اتحادی ہیں، آپ کی جو سیاسی حکمت عملی ہو، آپ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں، اس حوالے سے جو بات چیت آپ کے درمیان جو ہے مختلف ہم لڑائی جھگڑے سننے کو ملتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور قافلی کے درمیان اس حوالے سے بھی اختلافات ہیں۔ آفیسرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے اور کوٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی ہیں خیال احمد صاحب، ان کو آپ نے وزیر بنا دیا، جو ان کے پارٹی لیڈر ہیں عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ بھی بڑا ابہام ہے۔ اس کے بعد سردار حسنین درشک کا واقعہ بھی انہوں نے کوٹ کیا، جب وہ کابینہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ ایک ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز ہوا تھا بٹوین چیف منسٹر اینڈ حسنین درشک۔ ویسے حسنین درشک صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے آج اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب گورنر صاحب، ہماری لڑائی جو آپس کی ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ووٹ پارٹی کا ہے اور جس طرف بھی پارٹی ووٹ کہے گی میں اس طرف ڈالوں گا۔ اس کے بعد ایک پروگرام کا ذکر کیا ہے جو ہے گورنر صاحب نے کو 4 دسمبر کو چودھری جو ہے پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اسمبلی مارچ کے اندر ہم جو ہے ڈیزالو کریں گے۔ اس کا کانٹیکس کیا تھا وہ میرے خیال میں گورنر صاحب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے پروگرام کا حوالہ دیا ہے، اس کے اندر بتایا ہے چودھری صاحب نے، بلیغ الرحمان صاحب نے چودھری صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بڑے سخت ترین الفاظ کے اندر کرٹیسائز کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے فارمر آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی جو ہے اس واقعے کا بھی انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے۔ تو یہ ساری جو چارج شیٹ چودھری صاحب پیش کر کے لکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی بتایا کہ میں کچھ کہہ لوں تو ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اور پھر تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروا دی ہے، جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ طریقہ کار ہے، وہ ہم لیٹر آن پروگرام کے اندر اس کو فردر ایکسپلین کریں گے کہ دونوں کا طریقہ کار کیسے مختلف ہے۔ جی چودھری صاحب، ایک تو مجھے یہ فرمائیں، آیا پچھلے جب سے پرویز لی گورنمنٹ بنی ہے پنجاب میں،
ان کا کوئی بل فلور آف دی ہاؤس ریجیکٹ ہوا ہے؟ آیا انہوں نے بجٹ پیش کیا تو یا کوئی فائنانس بل پاس کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہوا؟ آیا کوئی اتحادی ان کو چھوڑ کے علیحدہ ہوا، یا کوئی فارورڈ گروپ بنا یا کوئی بیکورڈ گروپ بنا؟ دیر از نو سچ تھنگ. یعنی ایک بیان، دو بیان لے کے اور ایک وزیر کے بنائے جانے کو اور ایک وزیر کو نکالے جانے پر آپ 190 ارکان پر مشتمل جو ہاؤس ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی اعتماد کا ووٹ لیں، اگرچہ ان کو اعتماد حاصل ہے. اگر سلسلہ نظر یہ آیا ہے کہ اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں 90 دن میں تو پھر باقی بھی کام جو ہے وہ روک نہیں سکتا اور وقت سے پہلے الیکشن کرانے پڑیں گے. دس از دی ہول گیم. اب وہ پنجاب پر قبضہ کرنے کے لیے اور یہاں پنجے گاڑنے کے لیے اور لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، چور راستہ مل جائے، کیونکہ فلور آف دی ہاؤس والا راستہ جو ہے ان کو اویلیبل نہیں ہے. یہ رات کے اندھیرے میں ابھی بھی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں پرویز لائی اور مونس لائی کی. ایک میڈیا کے ہاؤس کے مالک جو ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کا گھر بھی گلبرگ وغیرہ میں ہی ہے، ان کے گھر میں جا کے بیٹھے رہے ہیں. واللہ پرویز لائی کی بات ہوئی کسی سے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک پی ٹی آئی، جب ہم نے 1 گھنٹہ پہلے پتا کیا کہ آج مونس لائی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملے ہیں، انہوں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے اور وہ اکٹھے ہیں، اور گورنر اسمبلی کا اجلاس کی موجودگی میں ایک اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا خاور گمن صاحب کہ جب ایک اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو ایک اور اجلاس کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے ایک اجلاس کے ملتوی کرنے کے بارے گورنر یا قومی اسمبلی کے معاملے میں صدر کا آرڈر پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ یہ اجلاس اب برخاست ہو گیا. اگر اسپیکر نے بلایا ہوا تو پھر اسپیکر کا آرڈر پڑھا جاتا ہے، پھر ایک نیا نوٹیفکیشن اسی وقت جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی صدر نے یا گورنر نے یا اسپیکر نے نیا اجلاس طلب کر لیا جو اس مقصد کے لیے خاص طور پر بلایا جائے گا. یہ تو ان کو کوئی بہت زیادہ کالی ہے، ہر قاعدہ قانون یہ صاحب کالی نہیں ہے، ان کو کالی نہیں ہے، وہ تو روکنا چاہتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا بالکل صحیح فرمایا. بنیادی طور پر جو ہے اس وقت جو بہت دھڑکا لگا ہوا ہے پی ایم ایل این کو کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں. ناظرین آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا چلوں. میری اطلاعات کے مطابق چوہدری صاحب پی ڈی ایم حکومت نے اپنے تئیں اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ حکومت وقت کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وفاقی ادارے ان کے پاس ایک سے زیادہ آپ کو پتا ہے موجود ہیں جو کہ ان کو آن گراؤنڈ جو ہے سینس آف پبلک جو ہے ان کو مل رہی ہوتی ہے. ایک اسپیشل سروے چوہدری صاحب کروایا گیا ہے. میں آپ کو بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں. اسپیشل سروے پورے پاکستان سے کچھ حلقوں سے انہوں نے کہا ہے کہ چیک کریں کہ پلس کیا ہے، لوگ سوچ کیا رہے ہیں، اگر ہم انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا بنے گا. خاص طور پر پنجاب جی ٹی روڈ آپ کو پتا ہے زیادہ ان کے سینسٹیو ایریاز ہیں. کتنے حلقوں کا ہوا ہے نون لیگ جی ٹی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک سیمپلنگ ہوتی ہے نا سر پورے پاکستان سے انہوں نے کتنے حلقوں کا کرایا؟ زیادہ انہوں نے پنجاب کے اندر سیمپلنگ جو ہوتی ہے چوہدری صاحب مختلف حلقوں سے انہوں نے لیا. نمبر اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سیمپلنگ جو ہوتی ہے سروے ہوتا ہے اس کے مطابق چوہدری صاحب ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو بہت مار پڑے گی اگر آپ انتخابات میں جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو بھی ہائر کیا ہے، اس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پرائیویٹ کمپنی نے بھی وہی ان کو خبر دی ہے جو سرکاری اداروں نے ان کو خبر دی آن گراؤنڈ کہ جی اس وقت الیکشن کے اندر آپ کو بہت مار پڑے گی، الیکشن میں جانا آپ کے لیے بالکل سود مند نہیں ہے. لہٰذا آپ نے کہا نا چوہدری صاحب کاڑی پئی ہوئی ہے، کاڑی نہیں پئی ہوئی ہے. They just want to stop. صبرے ہوئے وہ سر وہ روکنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ اسمبلی بے شک پرویز لائی صاحب بیٹھے رہیں وہاں پہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، جب عدم اعتماد جمع کروا دیا آپ نے، اس کے بعد گورنر کا اعتماد کے ووٹ لینے کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ عدم اعتماد کی قرارداد اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ ایک دن ہاؤس میں پیش ہوگی، اس کے بعد اس کے حق میں 20% اگر ووٹ پڑ گئے پھر اس کا ایک دن مقرر ہوگا، اس پر بحث ہوگی اور وہ پھر 7 دن کے بعد نہیں اور 3 دن سے پہلے نہیں اس پر ووٹنگ ہوگی. جی یہ 15-20 دن کا عمل ہے. جی چوہدری صاحب وہ ابھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ جمعے کو ایڈوائز بھی کریں اگر پرویز لائی تو اسمبلی اب نہیں ٹوٹے گی،
جب تک کہ عدم اعتماد کی قرارداد وہ کچھ وہاں موجود ہے. ٹائم ابھی کو 8 سے 10 یہ گورنر کا پھر بیچ میں کیا ہے؟ اچھا، گورنر کا یہ ہے کہ آرٹیکل 137 جو آئین پاکستان ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے جو ہے چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا ہے. ناظرین، وہ اگر آرٹیکل پڑھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کے پاس یہ اختیار تو حاصل ہے، لیکن گورنر شیل ناٹ ایکسرسائز ہز پاورز انڈر دس کلاز unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly. Meaning thereby کہ اس وقت تک جو گورنر یہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس ان کو واضح نہ ہو جائے کہ یہ ہوا ہے. جو چوہدری صاحب نے مثالیں پیش کی نا، وہ یہ ہے ناظرین کہ آن گراؤنڈ کسی موقع کے اوپر اگر پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی ووٹنگ کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ جسٹس شاہد عثمانی صاحب ریٹائرڈ وہ موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑا سا یہ نقطہ شاہد عثمانی صاحب ہی سر میں نے عرض کیا ہے، ان سے ہم یہ قانونی نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جسٹس صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. سر، آپ نے دیکھا یہ تو ایک قانونی طور پر آئینی طور پر یہ حق تو حاصل ہے گورنر صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہنا سی ایم کو، لیکن یہ جو اوپینین انہوں نے فارم کی ہے، ایک جو لیٹر لکھا ہے اس کے اندر کچھ واقعات کچھ انہوں نے کوٹ کیے ہیں، آپ کے نزدیک کیا یہ واقعات کافی ہیں اوپینین فارم کرنے کے لیے؟ دیکھیے، آئین میں کوئی خاص اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس میں صرف لکھا ہے کہ اگر گورنر سمجھتا ہے تو اب کس طریقے سے وہ اس نتیجے میں پہنچتا ہے یہ تو بات کی بات ہے. اگر جب ہو جائے گا، فرض کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا یہ گورنر کا جو ایم ہے ٹو چیف منسٹر کو ہٹانے کا، اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد میں اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے کورٹ میں تو الگ بات ہے. لیکن جہاں تک کہ آئین کا تعلق ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ گورنر فارمز این اوپینین. تو اب وہ کس طرح سے فارم کرتا ہے اوپینین، وہ کوشچن کہیں مینشن نہیں ہے، نہ اس کے متعلق کوئی چیز دی گئی ہے آئین میں. یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے ہاؤس کا، تو وہ ان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کانفیڈنس دکھائیں کہ آپ کے پاس ہاؤس کا کانفیڈنس ہے. اچھا جیسا صاحب، یہ جو آرٹیکل ہے 137 جس کو انووک کیا ہے گورنر صاحب نے، اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ انڈر لانس یہ سیٹسفائڈ. جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، چودھری غلام حسین صاحب بھی ایک مثالیں دے رہے تھے کہ اگر تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہے یا کسی جو ایک ریگولر لا میکنگ کے حوالے سے حکومت کو کسی بل کے اوپر شکست ہو گئی ہے، ہاؤس کے اندر ان کی تعداد جو ہے مختلف اوقات کے اندر ان کو جو ہے کورم کے ایشوز ہو جاتے ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن ایک جو واقعات انہوں نے لکھے ہیں، وہ جو واقعات ہے حسنین دریشک کا یا کسی بیان کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک کامنٹ ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب ہے. ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک ہی موقع کے اوپر جو ہے تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس. ظاہر ناظرین کی سمجھ کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے محترم پرویز الہی صاحب کو بندے پورے کرنے ہیں 186، یا دوسری طرف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر اپوزیشن نے پیش کرنا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے تو ان کو بندے پورے کرنا پڑیں گی. یہاں پہ ایک قانونی نقطہ یہ بھی جس صاحب سمجھا دیجیے گا، سمپل میجورٹی جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے 186، وہ اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ جب گورنر نے کہا ہے کہ آپ دکھائیے کہ ہاؤس کا کانفیڈنس ہے آپ نے کہ نہیں، تو اس صورت میں گورنر پہ چیف منسٹر پہ یہ آپشن ہوگا کہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ ان کے پاس ابھی تک 186 ممبرز ہیں اور وہ کمانڈ کر رہے ہیں میجورٹی ہاؤس میں. اگر تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں دکھانے میں تو پھر ہی ول اسٹے ایز اے چیف منسٹر، اس کو نہیں ہٹا سکتے وہ گورنر صاحب. اور پھر اس صورت میں یہ جو سیکنڈ لائن جو اٹیک ہے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو بات آپ کر رہے ہیں، شاید کسی پارٹی نے پی ایم ایل این نے کیا ہے، پی ایم ایل این جی ہاں، وہ سیکنڈ لائن آف اٹیک ہے کہ اگر یہ فیل ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس صورت میں پھر اپوزیشن کو، یا جس نے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن وہ کی نوٹس دی ہے، ان کو دکھانا پڑے گا کہ ان کے پاس میجورٹی ہے. تو دونوں اپوزٹ ہیں. تو یہ آپ کو بڑا عجیب و غریب نہیں لگتا کوئی ہماری سیاسی قانونی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ آپ کی نظر سے گزرتا ہے کہ ایسا ہوا ہے ماضی میں؟ نہیں، ایسا ماضی میں تو نہیں ہوا، لیکن جس طرح کے جو حالات آج کل ہو رہے ہیں ہماری سیاست میں، ایسے تو میں نے پچھلے 75 سال بھی نہیں دیکھے.
میں تو 75 سال سے دیکھ رہا ہوں اس ملک کو. تو یہ تو اب نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. میرے خیال میں سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں جو نئی آ گئی ہیں ان سب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ پہلے تو نہیں دیکھا, لیکن دیکھیے ہر ایک چیز نئی آ جاتی ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو اس وقت موجودہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری نظر میں, میری دانش میں, وہ کہتے ہیں میں رولنگ بھی اس پہ دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو سیشن کال کیا ہے, کیونکہ سیشن آلریڈی چل رہا ہے, تو کیسے یہ نیا سیشن بلا سکتے ہیں. تو میری نظر میں یہ غلط ہے, میں اس پہ رولنگ دینے جا رہا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ دے دیں رولنگ. وہ تو ایک پروسیجرل چیز ہے نا. اسپیکر جو اگر کوئی ایسی رولنگ دیتے ہیں تو وہ جو اسمبلی کے پروسیجرز ہیں ان کے بیسس پر دیں گے. وہ تو پروسیجرز کا تو یہاں پہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گورنر کر سکتا ہے, ان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ دکھائیں کہ آپ ہاؤس کا کانفیڈنس ہے آپ میں کہ نہیں ہے. تو جو آئین تو ہمیشہ سپرسیڈ کرتا ہے, پریویل کرتا ہے کسی پروسیجر پہ, کسی لا کے اوپر. مجھے لگ رہا ہے کہ ایونچولی جج صاحب یہ سارا معاملہ دوبارہ کورٹس میں ہی جائے گا, کیونکہ اسپیکر ایک سائڈ پہ اڑا ہے. ظاہر ہے اسپیکر اگر رولنگ دیتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین سپرسیڈ کرے گا. آئین کو انہوں نے انووک کیا ہے 136 جو بھی 130 جو ہے 7. چاہیے صاحب آپ پوچھ لیں سوال. جی وہ یہ دیکھیں نا, اب بظاہر تو انہوں نے جمعے کو 23 دسمبر کو یعنی اصل میں تو سابق جسٹس شائق عثمانی صاحب جیسے بڑے نام والے اور بڑے مقام والے جج کو کوئی ایسی چیز کہنا یا پوچھنا میرا خیال ہے سورج کو آئینہ دکھانے کی بات ہے. لیکن ہم لوگوں کی سمجھ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 23 دسمبر کی اسمبلی توڑنے کی جو پلان ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا, اس کو روکنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. تو جب عدم اعتماد کی ریزولوشن انہوں نے جمع کرا دی تو چیف منسٹر کی ایڈوائز تو اب ہو نہیں سکتی. وہ تو اگر بھیجیں گے بھی تو گورنر بھی آپ کے خلاف تو عدم اعتماد کی ریزولوشن آئی ہوئی ہے. ناؤ یو کین ناٹ ایڈوائز ریزولوشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اب کل اگر فرض کرے اجلاس کر لیتے ہیں اور وہاں وہ اعتماد کا ووٹ لے کے, تو اگلے سیکنڈ ایڈوائز تو نہیں بھیج سکتے کیونکہ عدم اعتماد تو پہلے. تو یہ انہوں نے کیا ہے, وٹ کائنڈ آف یہ چلو چلانے کی کوشش ہے. یہ جس سے میں نے کہا تھا, شاید آپ نے سنا نہیں, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک پارٹی نے جو پیش کی ہے کہ نوٹس ریزولوشن, وہ تو ایک قسم کی سیکنڈ لائن آف اٹیک ہے. پلان بی سمجھ لیں آپ. پلان اے یہ تھا, پلان بی وہ ہے. اب وہ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے, پلان اے فیل ہو جاتی ہے, تو پلان بی صحیح. تو یہ ہو رہا ہے سب کچھ. مقصد سارا یہ ہے کہ کس طریقے سے اسمبلی کو ٹوٹنے نہ دیا جائے. جیسا اسپیکر اگر رولنگ دے دیتا ہے گورنر کے اس جو انہوں نے آرڈر کے ذریعے سمن کیا ہے اجلاس, تو پھر کیا یہ کس کا, جو اسپیکر کا جو سسٹین کرے گا, جو رولنگ سسٹین کرے گی, یا پھر گورنر کا جو آرڈر ہے سمننگ آف دا سیشن وہ سسٹین کرے گا؟ دیکھیے اسپیکر کی رولنگ تو پروسیجر کے تحت ہوگی نا, تو وہ تو اس کا تو یہ ان کا جو گورنر صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ تو آئین کے تحت ہے. تو آئین تو ہمیشہ پریویل کرتا ہے کسی قانون, کسی پروسیجر کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کل اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو پھر یہ جو آئین کی خلاف ورزی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پھر جی اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے پروفیسر الہی صاحب, اور تو اس صورت میں چیف وہ گورنر صاحب پھر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یو آر نو لانگر دا چیف منسٹر, کیونکہ وہ آپ نے اعتماد نہیں لیا, اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, کوئی بھی وجوہات ہیں آپ نے نہیں لیا, تو یہ نو لانگر دا چیف منسٹر. تو یہ جو اعتماد کا ووٹ کہا گیا اس کے لیے, ہاں جی سمپل میجورٹی موقف یہ ہے, جی کا موقف یہ ہے کہ اجلاس ابھی جو ہم نے اسپیکر نے بلایا ہوا ہے ممبرز کے کہنے پر, وہ ابھی تک چل رہا ہے. جب تک ایک اجلاس چل رہا ہے اس کے اوپر ایک اوور لیپ کر کے دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا. پہلے اس کو بند کرو تو پھر نیا. اچھا جس صاحب آپ کو جو سپتان صاحب جو اسپیکر ہیں ان کا جو اس حوالے سے انہوں نے کوئی بیان دیا وہ سنواتے ہیں. میں اب بھی بڑے باوسوق انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اجلاس جو تھا وہ ہم نے پروروگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا. ایڈجرن آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہا ہے. تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کیا ہے, میں اس کو اللیگل سمجھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اچھا اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک رد عمل دیا ہے اسپیکر کے اس بیان کے اوپر, یہ بھی سنیں. اگر کل 4 بجے اجلاس نہ ہوا
اور چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہی ول سیز ٹو بی ان دی آفس آف چیف منسٹر. وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے اگر کل 4 بجے کے اجلاس میں اجلاس منعقد نہیں ہوتا یا اجلاس منعقد ہوتا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیتے. جی شاہد عثمانی صاحب، اس کے اوپر اب آپ کامنٹ کر دیں. نہیں، صحیح ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ سنارو نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. آئین کے تحت تو یہی ہے سچویشن. اگر وہ نہیں آتے یا وہ نہیں اپنا کانفرنس ہاؤس کا کانفرنس لینے کے لیے ووٹنگ کرواتے تو اس صورت میں ہی ول نو لانگر بی دا چیف منسٹر. اچھا، ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ایک کنفیوژن یہ پائی جا رہی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر گورنر نے کہا ہے تو جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب کو 186 بندے ہی شو کرنے ہیں یا دوز پریزیڈنٹ ان دا ہاؤس ان کی میجورٹی ان کو ثابت کرنی ہے؟ نہیں، 186 دکھانے پڑے گی نا، تبھی ووٹ آف کانفیڈنس ہوگی. بہت شکریہ جج صاحب پروگرام میں شرکت کا. ناظرین، اس وقت جو مختلف آراء ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک جج صاحب نے کا جو آپ نے اس حوالے سے اپنا جو کامنٹ سنا، ان کی رائے کے اندر کل اجلاس ہونا ضروری ہے، اور لیکن دوسری طرف جو ہے کچھ وکلاء یہ بھی اس پہ رائے دے رہے ہیں، قانونی جو ماہر ہیں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سیشن ہے، ہاؤسنگ سیشن، ایسا ممکن نہیں ہے. جی چوہدری صاحب. جی ہم تو کوئی قانون دان نہیں ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے عدم اعتماد وہاں رکھ دی ہے اور وہ اسمبلی آپ توڑ نہیں سکتے جب تک عدم اعتماد کی ریزولوشن ڈسپوز آف نہیں ہوتی. اگر آپ وہاں جائیں اپریل میں تو اس وقت تک جب تک قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اوور ٹرن نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یعنی قاسم سوری نے اس کو نہیں کیا تھا ریجیکٹ، تو وہ بالکل جو سپریم کورٹ آگے بڑھا نہیں سکتا. ہوتا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور انہوں نے جو ہی اس کو اوور ٹرن کیا، پرائم منسٹر ریسٹور ہوئے، انہوں نے ایڈوائز کی، صدر نے توڑ دی، وہ پھر سپریم کورٹ نے جا کے اس کو اوور ٹرن کر دیا، تو پھر وہ الیکشن کرا کے بیٹھ گئے ہیں. تو ابھی بھی جب عدم اعتماد کی قرارداد موجود ہے، اب پرویز لائی کا اختیار ایڈوائز کرنا اسمبلی توڑنے کا وہ موقوف ہو گیا ہے. تب جب تک وہ ریزولوشن وہاں موجود ہے، یا وہ ڈیفیٹ ہو یا وہ ممبران واپس لیں. جی اس وقت یہ گورنر نے کیوں مانگا ہے؟ یا تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممبر دیکھے جائیں گے کتنے ہیں، تاکہ جو عدم اعتماد والے، کیونکہ گورنر صاحب انہی کے ساتھ ہے، کہ ان کو آسانی ہو جائے کہ سارے ممبر یہ باہر لے آئیں تو ہم ان کی خرید و فروخت کریں، جس طرح کہ سندھ ہاؤس یا شانگا مانگا یا کئی واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود اسٹریٹجی آف مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی، کہ ادھر سے پہلے اگر وہاں سے بچ گئے تو ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، اور پھر ایمرجنسی لگا دیں گے، یا گورنر رول کی بھی آپشن ہے. مطلب ہے جو مرضی ہو جائے، ہم نے ہر صورت میں عمران خان کے عزائم جو ہے سیاسی، کیونکہ ان کو حمایت حاصل ہے. آپ نے بھی جیسے سرویز کا حوالہ دیا، کل وہ حبیب اکرم صاحب بھی بڑے سروے کر رہے ہیں، تو انہوں نے جرنلسٹ ہیں پائے کے، انہوں نے بھی کل بتایا کہ انہوں نے کئی حلقوں میں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اب جدھر 30-40% تھی وہ 70% پر ہے، اور مسلم لیگ این جو ہے 25-30 پر رہ گئی ہے، انکلوڈنگ خواجہ آصف حلقہ. جی صاحب، وہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت لاہور کے اندر صورتحال ہے کیا، کاف لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے، زرداری صاحب وہاں پہ کیا گیم پلان وہ اس وقت بنا رہے ہیں اور اس کو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آنے والے 1-2 دنوں کے اندر پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی. اسٹے ود اس. السلام علیکم ناظرین، ونس اگین پروگرام میں جو اہم چیز ہے ڈیورنگ دا بریک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہے انہوں نے جو ہے سیشن جمعے تک ملتوی کر دیا ہے. جو ایجنڈا وہاں پہ تھا کورم نہیں پورا ہوا. خواجہ نصیر صاحب موجود ہیں وہاں پہ اس وقت لاہور اسمبلی میں. تو خواجہ صاحب بہت شکریہ، ہمارے رپورٹر ہیں لاہور سے. یہ وجہ کیا بنی ہے، اور یہ جو کل سیشن اس کا مطلب ہے گورنر صاحب نے بلایا یہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل گمن صاحب، اس وقت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. گمن صاحب، اس وقت جو پنجاب اسمبلی کا سیشن ہے یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت شروع تو ہوا تھا، لیکن سیشن 15 منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکا. اور کل کے سیشن کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو سکی، جبکہ
جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کا بڑا کیٹیگوریکلی سیشن سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں بڑا کلیئر موقف تھا کہ گورنر پنجاب جو ہے ووٹ فار کانفیڈنس کے لیے سیشن کال نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی سیشن 42 سیشن جو ہے 42واں اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی معاملے کو انڈورس کیا جو پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر راجہ بشارت، انہوں نے بھی انڈورس کیا کہ کل سیشن کسی طور پہ نہیں ہوگا، بلکہ اسپیکر نے اجلاس شروع ہونے سے تقریباً گھنٹہ پہلے ایک کلیئر سگنل دے دیے تھے، اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ اجلاس کسی قسم کا کوئی گورنر پر کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ اجلاس طلب کرنے کی، اور آج کا جو اجلاس ہے یہ ممکنہ طور پہ ہم ایک ہفتہ آگے جا کے پینڈ کریں گے۔ جی اچھا، اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں نون لیگ اور ان کے جو باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی سنا ہے کہ ان کی میٹنگ چل رہی ہیں، اس کیمپ سے کیا خبریں آپ کو اسمبلی ہال یا ارد گرد سے مل رہی ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ کے جو لوگ ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں پنجاب میں سید حسن مرتضیٰ، ان سے ہماری بات چیت ہوئی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے جو چیف ویپ ہیں سردار خلیل طاہر سندھو، ان سے ہماری بات چیت ہوئی۔ وہ لوگ تو کافی سارا ہوپ فل ہیں اور وہ تمام تر بینک کر رہے ہیں اسی بات پر کہ جو گورنر پنجاب کا جو معاملہ ہے، جو گورنر پنجاب نے اپنے اسپیشل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر کو جو دعوت دی ہے کہ کل وہ اپنے اعتماد کا ووٹ لیں، تو ابھی تک وہ بہت ہوپ فل تھے کہ کل ہر صورت اجلاس ہوگا، بلکہ لاہور میں جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے گفتگو میں یہ بات واضح کی کہ اگر کل اجلاس نہیں ہوتا اور کل یہ ووٹ فار کانفیڈنس نہیں آتا تو سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال لگ رہی ہے، ابھی بھی ہماری بات ہو رہی تھی چند ایک سینئر موسٹ لوگوں سے، لگ رہا ہے کہ سارا معاملہ شاید اعلیٰ عدلیہ کی جانب چلا جائے۔ جی اچھا، یہ کاف لیگ کے کچھ 6 لوگوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کہ ان کا رابطہ ہو گیا ہے جناب اعلیٰ وہ چوشاہ صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اب وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، ایسی کوئی خبر آپ کو سننے کو ملی وہاں پہ؟ جی، لاہور میں تو ایسی کوئی خبر نہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے چودھری مونس الہی عمران خان کو ملے تھے، اور اب سے تھوڑی دیر کچھ منٹ پہلے کی یہ خبر تھی کہ آج پہلا مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان آئندہ انتخابات پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، یعنی کہ وہاں اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب پرویز الہی، جی خیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ مین وائل مونس الہی صاحب نے ابھی چودھری صاحب ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ، ملاقات میں پنجاب اسمبلی توڑنے کی حکمت عملی مکمل کر لی ہے، پی ڈی ایم جتنی مرضی کوششیں کر لے جلدی الیکشن نہیں روک سکتی، آگے الیکشن میں انشاءاللہ جو ہے جیت وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہوگی۔ جی چودھری صاحب۔ جی بس اب یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کیونکہ عدم اعتماد وہاں موجود ہے، جب تک اس پر میں نے پہلے کہ کارروائی نہیں ہوتی، وزیر اعلیٰ کا اختیار اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز بھیجنے کا، مشورہ بھیجنے کا، وہ ختم ہے، معطل ہے۔ لیکن اب جو گورنر نے اجلاس بلایا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ممبر باہر آئیں یا اور اگر نہ آئیں تو ان کو ہٹا کے نئے وزیر اعلیٰ کو انتخاب کیا جائے، اس کے اوپر لگتا ہے کہ اب قانونی جنگ ہوگی، اور رانا ثناء اللہ خان کا تو لگتا ہے وہ قانونی سے زیادہ یعنی دوب سڑکوں پر جنگ لڑنے میں کیا ارادہ کر رہے ہیں، جو کسی صورت بھی مناسب نہیں۔ پہلے بھی پنجاب میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوٹوں کے خلاف کارروائی نہ کی ہوتی اور 17 جولائی کو آپ کو ساری تفصیلات پتہ ہے پہلے ہی، اگر چیف جسٹس پاکستان نے حکم نہ دیا ہوتا کہ کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی تو یہ الیکشن نہ ہوتے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ بنتے۔ اب یہ پھر دھونس دھاندلی سے، گنڈا گردی سے، ڈائریکٹ ایکشن سے پنجاب گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض بار ان کو لندن سے کہا جاتا ہے، تو اسی دوران کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جو قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں عمران خان پر اور جو ہمارے ساتھی کو شہید کیا گیا کینیا میں، اس کے بارے میں پنجاب میں بننے والی جے آئی ٹی لیڈ بائی سردار غلام محمود ڈوگر، سی سی پی او لاہور، انہوں نے براہ راست رابطہ کیا ہے لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس سے، اور جو وہاں انویسٹیگیشن کر رہی ہیں تسنیم حیدر، طارق چودھری اور مہتاب سے، ان کے جو بیانات ہیں ان خاتون افسر سے، یہاں کی ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب کی، غلام محمود ڈوگر ہیڈ آف جے آئی ٹی
اور ان کی ٹیم کی بات چیت ہوئی ہے لنڈن پولیس سے کہ آپ کے پاس اب تک کیا کیا ایویڈنس آیا ہے ملزمان سے ریلیٹڈ. انہوں نے کہا ہمیں تمام ثبوت، ایویڈنس، آڈیو ویڈیو، باتیں فلانا ڈمکانا جو ہم نے ان سے لینا تھا لے لیا ہے. ہم اس کو ایویلیویٹ کریں، اس کی یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قوانین کے مطابق تفتیش کے معیار پر پورے اترتے ہیں تو پھر ہم ملزموں کے گلے میں رسا ڈالیں گے اور ان کا ملک سے باہر جانا بھی روکیں گے. ملزمان میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، نواز شریف، مریم نواز اور ان کے کئی لوگ شامل ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ تسنیم حیدر جن کا بیان سے یہ سارا چلا ہے ان کو بھی ملزمان کی اس میں رکھیں اور وہ اپروور بنے. تو یہ بڑی خبر ہے، یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ جے آئی ٹی نے لنڈن پولیس سے اور جنہوں نے ایویڈنس دیا ہے ان سے 10، 15، 20 منٹ فیئرلی لانگ بات چیت کی ہے. یہ میں تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں، کسی اس کی مزید تصدیق یعنی یہ خبر ہے، کوئی خواہش یا افواہ. آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھے. ان لوگوں میں سے کسی کو یہ جے آئی ٹی وہاں پہ جا کے بھی بیان ریکارڈ کر سکتی ہے یا ان کو پاکستان بھی بلایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس خبر ہو؟ جی انہوں نے لنڈن پولیس نے کہا ہے کہ ہم ابھی یہ ذرا اس کو پرکھ لیں. انہوں نے لفظ ایویلیویٹ کرنے کا کہا ہے لنڈن پولیس کی جو خاتون آفیسر ہے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہیں کہ ہم جو ہی ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. وی ول ناٹ کیپ یو ان ڈارک. اگر ملزم ہمارا بھی مقصد ملزموں تک پہنچ رہا ہے اور آپ تو کام ہی اسی پر کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے. اگر ایک بڑے واقعے پر اور ایک بڑے صحافی کے قتل پر اور ایک بڑے پاپولر لیڈر پر حملے کے اور وہاں لوگوں کو اور یعنی جو کچھ ہوا ہے اگر کچھ بات آگے بڑھی ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس سالڈ ایویڈنس دیا گیا ہے تو آپ وہاں ان سے تسنیم حیدر اور طارق چودھری اور مہتاب ایڈوکیٹ جو ہے ان سے بات کر کے پوچھنا چاہیے. بالکل فالو اپ اس کے اوپر فالو اپ کریں گے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، ایک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ عمران خان کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہے، عمران خان کیوں ان کے لیے اس وقت ناپسندیدہ ترین شخصیت بنے ہوئے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ایک طرف واقعی حکومت صبح دوپہر شام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے بیانات دیتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے مختلف اشیاء چوری کی، ان کو مارکیٹ میں بیچا، اور دوسری طرف جب ان سے ان سارے جو تحائف کی تفصیل مانگی جاتی ہے اور تو پھر وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ تو ہم پیش نہیں کر سکتے. لاہور کے اندر جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کسی نے انفارمیشن مانگی ہوئی تھی، جو اس ایکٹ کے تحت آپ کوئی بھی بندہ پاکستان کے کسی بھی جو ہے اس طرح کے پبلک جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے انفارمیشن لے سکتا ہے. لیکن کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ پیش ہوتا ہے، وکیل، وہ یہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ تفصیل اگر ہم آپ کو دیتے ہیں تو اس سے بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری بدنامی ہوگی، مختلف انٹرنیشنل جو ہمارے تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ اس کے اوپر اس کا اثر آئے گا، لہٰذا ہم یہ تفصیل نہیں دے سکتے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ شیئر کرنا چاہیے اور آپ کو کرنی چاہیے. اس کی اگلی جو ہیئرنگ ہے چودھری صاحب یہ 16 جنوری کو ہوگی. اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ آج بھی میں سن رہا تھا اور پہلے بھی عمران خان صاحب نے بذات خود اور ان کے تمام جو پارٹی کے لیڈران یہ بات کرتے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ پچھلے 2000 سے آن ورڈ، باقی چھوڑیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں جاتے، پچھلی 2 دہائیوں کے دوران جتنے وزرائے اعظم، صدور اور باقی جو بڑے عہدوں کے اوپر لوگ موجود ہیں ان کی ساری جو تفصیل ہے along with the facts and figures، کس نے کتنے تحفے لیے، کس نے کوئی تحفہ واپس کر دیا، بیچا نہیں بیچا، کس نے رولز کو وائلیٹ کر کے گاڑیاں گھر لے گیا، جو بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، اس طرح کی تمام تر جو تفصیل ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں اور کورٹس کے اندر بھی آپ نے پیش کرنی ہے وہ بھی کر دیں تو لوگوں کو فیصلہ کرنا دیں. اچھا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف یہ توشہ خانہ صبح دوپہر شام، دوسری طرف یہ آپ نہیں سمجھتے ایک کھلا تضاد ہے؟ کون سا تضاد؟ جنہ کھادیاں گاجرا ٹھڈ انہوں نے پیڑ. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا میں نے یا آپ نے تو ہمیں جواب دینا چاہیے. لیکن یہ تو ادھر اربوں خربوں کے کیسز جو ہے معاف کروائے جا رہے ہیں، ختم کرائے جا رہے ہیں. عدالتوں سے اس طرح آرڈرز آتے ہیں جیسے کہ وہ باہر ہوں نا لاہور یعنی وہ روز ایک 5-10 کیس ختم فلانے. اب تو کیس ہی کوئی نہیں رہ گیا، کیونکہ رہ تو نہیں گیا جس کا کیس جو ہے. اب ان کے وہ پھنسی ہوئی ایک ہڈی
اور وہ ہے نواز شریف کا کنوکشن والا کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے اور جو اوور ٹرن نہیں ہو سکتا. اب یہ سوچ رہے روز جو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بھیگی بلی بن کے جا کے صدر کے پاس پہنچ جاتے ہیں ٹائم خود لے کے, اور ان کو یہ کہتے ہیں جی وہ الیکشن کا بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا. اصل مقصد ہے کہ کسی طرح صدر صاحب کو وہاں لکھا ہوا ہے شیل پریزیڈنٹ ول ہے نہیں, شیل ہیو دی پاور کہ وہ معاف کر دیں, کم کر دیں, زیادہ کر دیں کسی کو بھی, کسی سزا کو بھی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم مہربانی کر کے ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریکنسلیشن کر لی جائے, ایک لارجر کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستانی سیاست کے حوالے سے آپ کو پتا ہے آج کل بڑی تیزی ہے, جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.